السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈز اسلامیات برجمات چہارم باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے آداب مجلس۔ تو اس سبق کو پڑھنے کے لیے چلتے ہیں کتاب کا صفحہ نمبر 55 یعنی 55 پر۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجلس کا مفہوم جان سکیں، مجلس کے آداب جان سکیں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں آداب مجلس کے واقعات جان سکیں، مجلس کے مقاصد اور ان کی اقسام یعنی دینی، خوشی، غمی وغیرہ کے پیش نظر ان میں شرکت کر سکیں۔ مجلس کے معنی بیٹھنے کی جگہ کے ہیں۔ اصطلاح میں مجلس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں مجلس میں بیٹھنے اور بات چیت کرنے کے پسندیدہ طریقے بھی بتاتا ہے۔ اتنی رہنمائی کی کہ ہم نے مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے اور کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے کس سے کیسے بات کرنی ہے، وہ سارا طریقہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ترجمہ: مومنوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا مجالس امانت ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات کی جا رہی ہے تو اس کو مجلس کی حد تک رکھا جائے، ایسا نہ کیا جائے کہ کوئی ایسی سیکرٹ یا راز کی بات تھی جو مجلس کے لوگوں کو بتائی گئی تھی، صرف وہ وہاں سے اٹھنے کے بعد جا کر لوگوں کو بتاتے پھریں اور جو مجلس کا راز تھا وہ فاش ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ مجلس کے اندر جو بھی بات ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے درمیان امانت ہوتی ہے، اس سے جا کر دوسروں کو نہ بتائیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اور آداب مجلس۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم مجلس کا آغاز اور اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کرتے تھے۔ اگر ہم بھی مجلس میں بیٹھیں تو اس کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ لیں یا کوئی سورت پڑھ لیں تو اللہ کے نام سے آغاز ہو گیا، اور جب اٹھنے لگیں تو اٹھنے کی دعا ہوتی ہے وہ پڑھ لیں، اگر آپ کو آتی ہے تو ٹھیک، اگر نہیں آتی تو ہم اس سبق کی مشق میں وہ دعا کو سیکھیں گے بھی، یا پھر ہم وہ پڑھ لیں۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو ہمارا بھی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا، یعنی مجلس کا ابتداء اور اختتام اللہ کے نام کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم مجلس میں شریک ہر شخص کو مکمل توجہ دیتے تھے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو سیکھنے کی باتیں ہیں، جس کو میں نے بھی سیکھنا ہے، آپ نے بھی سیکھنا ہے کہ اگر ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمیں کس طریقے سے رہنا چاہیے، یہ آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ صرف ہمیں دین نہیں بلکہ دنیا میں بھی اچھا انسان بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اور کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس سے دوسرے اصحاب مجلس سے کم توجہ مل رہی ہے، اسے کم سمجھا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے سامنے کوئی شخص اپنا مسئلہ پیش کرتا یا کسی مسئلے پر بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس کی بات پوری توجہ سے سنتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اگر وہ بات کر رہا ہے تو چاہے سن رہے ہیں یا نہیں سنا جا رہا، دیکھ کسی اور طرف رہے ہیں، توجہ کسی اور طرف ہے، نہیں۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو دیکھا بھی اس کی طرف جائے اور سنا بھی بالکل توجہ سے اسی کو جائے، تو پھر یہ بات پوری ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنی ضرورتوں کا اظہار کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مجلس علم اور تربیت کی مجلس ہوتی تھی۔ ہم نے پڑھا کہ مجلس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں، تو جو مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے وہ علم کی مجالس ہوتی تھی، یعنی جو بھی شخص آ کر بیٹھتا، وہ جو گفتگو کرتا، وہ علم کو سیکھتا اور سکھاتا دوسروں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی مجلس میں الزام تراشی نہیں ہوتی تھی، یعنی کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا تھا، کسی کے اوپر طعنے بازی نہیں کی جاتی تھی، تہمت نہیں لگائی جاتی تھی، کسی کی غلطی کو اچھالا نہیں جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق تھے، یعنی نرم دل تھے، محبت سے بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنے اور بیٹھنے کے آداب سکھائے تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے الفاظ کے چناؤ میں اور لب و لہجے میں ادب و احترام کا خاص خیال رکھیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ آداب تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے دوسرے لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے سے بات کرنے سے سکھائے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم ہیں، تو اپنے معلم سے، اپنے استاد سے بھی بات کرنے کے بہت اچھے طریقے آنے چاہیے، تو یہ سکھانے والے بھی استاد ہی تھے۔ مجالس کی اقسام، مجالس مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ عالم دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، اسے دینی مجلس کہتے ہیں۔ بعض مجالس خوشی اور غمی سے متعلق ہوتی ہیں۔ ہر مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور مقاصد ہوتے ہیں۔ بعض مجالس نیکی کی بجائے برائی کی طرف دعوت دے رہی ہوتی ہیں، ایسی مجالس میں شرکت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جن مجالس میں نیکی کی بجائے برے کاموں کی طرف بلایا جا رہا ہو، یعنی ایسے لوگ بیٹھے ہوں جن کی صحبت اچھی نہ ہو، تو ایسی مجالس میں بیٹھنے سے احتراز کرنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اپنانا چاہیے۔ آداب مجلس، اسلام نے ہمیں مجلس میں بیٹھنے کے جو طریقے اور آداب سکھائے ہیں، ہمارے لیے ان آداب کا جاننا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ مجلس میں بیٹھنے اور بات چیت کے چند آداب ذیل میں پیش ہیں۔ نمبر 1، مجلس ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرنی چاہیے۔ نمبر 2، مجلس میں داخل ہونے والا اور مجلس سے جانے والا اہل مجلس کو سلام کرے، آئے تو بھی سلام، جاتے ہوئے پھر سلام کریں، اونچی آواز سے سلام کر دیں ایک مرتبہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک سے باری باری سلام کر رہے ہیں، تو جو باقی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مجلس میں جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جانا چاہیے اور کسی کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھانا چاہیے۔ مجلس میں اگر کوئی آدمی کسی ضروری کام کی وجہ سے اٹھ کر جائے تو اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں دوسروں کی بات کاٹ کر اور بلند آواز میں نہیں بولنا چاہیے، بلکہ نرمی سے اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے۔ مجلس میں سخت کلامی اور مبہم گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سخت کلامی کا مطلب آپ جانتے ہیں، مبہم گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس کا مطلب لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو، یا جس کے ایک بات کے کافی مطلب نکلتے ہوں، ایسی گفتگو مجلس میں نہیں کرنی چاہیے۔ جب کسی مجلس میں پہلے سے لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید لوگ آئیں، تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ نئے آنے والے لوگوں کو جگہ دیں اور تھوڑا سا سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، لیکن آنے والے کو نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کو پیچھے کرے اور خود بیٹھے، بلکہ بیٹھے ہوئوں کو چاہیے کہ وہ آنے والے کو جگہ دیں۔ مجلس میں چھینک، جمائی یا کھانسی آئے تو منہ پر کوئی کپڑا یا بایاں ہاتھ الٹا کر کے رکھ لینا چاہیے۔ مجلس میں موجود لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے جس سے کسی دوسرے کی دل آزاری ہو، یعنی کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کو کوئی بات بری لگ جائے۔ مجلس ختم ہونے سے پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ عموماً یہ وہ موقع ہے مجلس ختم ہونے پر جس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے اگر کوئی بھی دینی مجلس یا اچھی مجلس لگی ہوئی ہے تو اس کے آخر میں دعا ضرور مانگ لینی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ آداب مجلس کے فوائد، آداب مجلس پر عمل کرنے سے سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی، دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا، مجلس میں سب کو عزت ملے گی اور باہمی اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا۔ عزت ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص چاہتا ہے اس کو ملے۔ جب ہم دوسروں کی عزت کا خیال رکھیں گے تو آٹومیٹکلی خود بخود لوگ بھی ہماری عزت کا خیال رکھیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ کسی بھی قسم کی مجلس میں شرکت کرتے وقت اس مجلس کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے آداب کا خیال رکھیں، یعنی اگر ہم دینی، علمی، خوشی اور غمی وغیرہ کی مجالس میں شریک ہیں تو ہر مجلس میں شرکت کرتے وقت ہمیں اس مجلس کے آداب کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔